الحمد لله والصلاة والسلام على نبي وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادة الجود والكرم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے. ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. گھر گھر انہی کی باتیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں، ہر زباں پہ انہی کا تذکرہ جاں فضا. اہل ایمان کو حضور کا ذکر قلب اور روح کی تسکین دیتا ہے، اور جب کسی کے لبوں پر یہ مبارک نام آتا ہے خوشبو پھیلنے لگتی ہے. ان کا نام میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے، روح کی راحت بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں. تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین قلب نصیب نہ ہو. اہل ایمان ان کے تذکروں سے اپنے لیے راحت کا سامان اور قرار جاں پاتے ہیں. سو آج میں اور آپ اسی تذکرہ دل نواز کے لیے جمع ہوئے. ساتھیوں نے جس محبت سے، جس وارفتگی سے، جس شوق سے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، اور آپ لوگ جس محبت سے تشریف لائے، میری بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو اٹھنے سے پہلے اس اجتماع کی برکت نصیب فرمائے. باقی جہاں تک حضور کے ذکر کی بات ہے، حضور کے تذکار رحمت کی بات ہے، تو یہ ذکر کبھی ماند پڑنے والا نہیں ہے. فرانس کے گماشتوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم چند الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کھرچ ڈالیں گے. لیکن آج وہ دیکھیں کہ کائنات کے ایک ایک گوشے میں جھنڈے میرے حضور کے لہرا رہے ہیں اور ان کے نام کا ہی چراغاں ہے. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کے منہ پر اس کا اپنا تھوکا آ گرے گا اور اس کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا. چاند کی روشنی کو، اس کی لطافتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے،
حضور صدیاں قبل اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ، اتنا ذکر رحمت اور حضور کے نام سے محبتوں کے امٹتے ہوئے طوفان ہیں سینوں کے اندر۔ ایک جان کیا لاکھوں جانیں بھی ہوں، ان کے قدموں پہ نچھاور ہوں، پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، ہمارے مال و متاع، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان، اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جن شانوں سے، جن عظمتوں سے نوازا ہے، یہ اپنے مذہب سے واجبی سا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو یہ جسارت ہی نہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے آنے کی بشارتیں دی۔ ویسے تو ہر نبی حضور کے قصیدے پڑھتا رہا، کوئی جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب بھیج بھی دے اسے۔ کسی نے کہا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کسی نے کہا لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترش رو نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پہ شکنے نہیں آیا کریں گے، جب بولے گا تو نور نکلے گا منہ سے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو میں تمہیں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید یہی سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہے، ہر شاگرد کا نقطہ نظر یہی ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے۔ ہر بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ تو پھر میرا باپ ہے، اور امتی کا بھی یہی مزاج ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں نام بھی بتا کے جا رہا ہوں، نام احمد ہوگا، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ تو حواری نے جب اپنے پیغمبر کی زبان سے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے قصیدے سنے تو حیرت سے سوال کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تمہاری روح وجد کرے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی شانوں کا مالک ہے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چرنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزو اودارت، ہر کوئی اسی کی آرزو میں مچل رہا ہے، دنیا آنکھیں بچھائی اس کی راہیں تک رہی ہیں، سارے کہہ رہے بس وہ آنا چاہ رہا ہے، وہ آنا چاہ رہا ہے، آنکھیں بچھائیں راہوں میں منتظر ہیں۔ نستورہ راہب کی کہانی پڑھ لیجئے، بحیرہ راہب کی کہانی پڑھ لیجئے، چلو سلمان فارسی کی کہانی پڑھ لیجئے۔ 350 سال زندگی پائی ہے، صحابہ میں سب سے طویل العمر ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور امیر کبیر باپ کے فرزند، اپنے باغوں میں سیر کے لیے جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، رکنے لگے، اس کی باتوں میں خوشبو آئی تو رک گئے۔ بادشاہ ان کے باپ کو پتہ چلا، سلمان فارسی کے باپ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مجوسی ہیں اور آتش پرست ہیں اور آپ ان کے پاس کیوں رکتے ہیں؟ لیکن خوشبو ایسی تھی گفتگو کی کہ وہ باز نہ آئے، تو باپ نے گھر سے نکال دیا، حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک عیسائی راہب کے پاس جا کے اس کے صومعے میں، اس کے کٹیے میں جا کے اس کی خدمت میں لگ گئے، حق کی تلاش میں ایک مدت مدید اس کی خدمت میں گزارا۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا اور کہا سلمان
تو نے بڑی خدمت کی ہے میری، اور تو حق کا سچا متلاشی ہے، مال و متاع کو ٹھوکر مار کے آیا ہے۔ اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا ایک راہب ہے جو خدا رسیدہ ہے اور تمہیں اس سے خیر مل جائے۔ کہتے ہیں وہ واقع انتقال کر جاتا ہے اور میں تدفین کے بعد غموریا چلا گیا، اس نشان کا پادری مجھے مل گیا اور میں جا کے اس کی خدمت کرنے لگا۔ وہ واقعی خدا رسیدہ تھا، ایک مدت اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا، کہا میرا وقت آخر بھی آ گیا ہے اور کوئی ایسا شخص عیسائیت میں نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، لیکن تو نے میری خدمت کی ہے تو میں راز کی بات بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ نبی آخر الزمان کی ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے۔ میری تدفین کے بعد تو یثرب جا کے انتظار کرنا، تجھے مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، کہاں کہاں سے حق کی تلاش میں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخص دعویٰ کرے اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں اور حق سے محروم ہو جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی، تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی پیغمبر آخر زمان کی۔ ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہا میں اس کی تدفین کے بعد یثرب جانے والے قافلوں کی تلاش میں نکلا، تو خیر ایک قافلہ مجھے مل گیا، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ اللہ اکبر! اقبال کہتا ہے تیری غلامی پہ قرباں 1000 آزادی۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج کے لیے لگا دیا۔ میں کبھی گوڈی کرتا، کبھی پانی ڈالتا، کبھی درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا، کبھی پھل توڑتا، سویر سے شام تک یہی وظیفہ۔ لیکن میں انتظار میں تھا کہ وہ لمحے آئیں جس کے لیے میں نے غلامی بھی قبول کی، وطن مالوف بھی چھوڑا، ماں باپ کا گھر بھی چھوڑا، ہنستے بستے باغ بھی چھوڑے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در پر در۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا کہ میں شدت سے منتظر تھا ان لمحوں کا اور وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں کھجور پہ چڑھ کے پھل توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، تو میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجوریں لے لی تھی صدقے کی نیت سے اور جا کے میں نے حضور کو پیش کی، تو آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہا ایک نشانی پوری ہوگی، لیکن حضور کا چہرہ سب سے بڑا نشان تھا۔ میں بے تاب تھا اور مجھ سے رکا نہیں جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ابھی حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں، لیکن سفر میں نے بھی بڑا کاٹا تھا۔ میں نے کہا چلو دوسری نشانی تیسری نشانی بھی دیکھ ہی لو۔ کچھ دن ڈال کے میں کھجوریں لے کر آیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی۔ اب تیسری نشانی پورے ہوتے ہوئے وقت لگ رہا تھا، کوئی لمحہ کوئی وقت میسر نہیں آ رہا تھا کہ میں مہر نبوت دیکھ سکوں۔ ایک دن میں باغ میں تھا کہ حضور تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر ڈال رکھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور یہ چادر اڑے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آگے بڑھا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت اسلام کر لی۔ اللہ اکبر!
اب حضور نے شناخت دی، آغوش رحمت میں سمیٹا اور فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، شناخت دے دی۔ کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا کہ تمہارا نسب نامہ کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں سلمان ہوں اسلام کا بیٹا، یہی میری پہچان ہے، یہی میری معرفت ہے، یہی میرا نسب نامہ ہے۔ مجھے آغوش رحمت میں پناہ دی اسلام نے، مجھے اپنے اہل بیت میں شامل کیا آمنہ کے لال نے، مجھے عزت دی اسلام نے، میری عزتوں کا ظرف اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے پہچان دی، اسلام نے معرفت دی، اسلام نے عزت دی۔ تو لوگوں نے کہاں کہاں کے سفر کاٹے، مصیبتیں کاٹی، مشقتیں جھیلی، اذیتوں سے گزرے اور پھر ان قدموں تک پہنچے۔ ہم نے تو کوئی مشقت نہیں کاٹی، ہم نے تو کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے تو کوئی انتظار کی سولی پہ لٹک کے نہیں دیکھا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ آغوش مادر میں آئے ہمارے والد صاحب، مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے آ کے کان میں اذان بھی دی اور مبارک بھی دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرے بخت کہ میں حضور کا غلام ہوں، یہ آپ کے مقدر کہ آپ حضور کے غلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی عطا ہو۔ ہماری شناخت حضور کے نام سے ہے، ہماری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ کیا انسان دنیا کی منڈی میں مویشیوں کی طرح فروخت نہیں ہوتا تھا؟ کیا ذلت، کیا رسوائی تھی انسانیت کی۔ منڈیوں میں بکتے تھے، کبھی آپ منڈی مویشیوں میں جانور خریدنے جاتے تو اس کا منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں عمر کا اندازہ کرنے کے لیے، اس کی کمر ٹٹول کے دیکھی جاتی ہے۔ انسانوں کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے چلا کے دیکھا جاتا تھا کتنا وزن اٹھا سکتا ہے تاکہ اس کی بولی دی جا سکے۔ منڈیوں میں انسان بکتے تھے۔ میں زنزیبار میں اس جگہ کو دیکھنے گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام اکٹھے کر کے جمع کیے جاتے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے۔ آج وہاں غلام تو نہیں ہیں، لیکن اس تصور سے آج بھی وہاں جا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، انسان دنیا کی منڈیوں میں بکتے تھے، قابل خرید و فروخت مال تھا انسان۔ مرد بھی بکتے تھے، عورتیں بھی بکتی تھی، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ یہ انسانیت کی ذلت تھی۔ اور آپ نے سنا علماء سے کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو اس بات کا اعلان ہے کہ حضور نے ابھی صحنے ہستی میں قدم ہی رکھے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی ہیں۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو۔ ویسے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کیے۔ حضرت عثمان غنی ساری زندگی ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ لوگوں کو ترغیب ہوئی غلاموں کو آزاد کرنے کی، اور آج دنیا کے اوپر اس طرح کی غلامی آپ کو نہیں ملے گی۔ آج کوئی منڈی نہیں ملے گی جہاں انسان بکتے ہوں، جہاں دو شیزائیں بکتی ہوں، جہاں بیٹیاں فروخت ہوتی ہوں۔ یہ فیض کس کا ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے بتایا نا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ آنا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا اور بہتر گھر کون سا ہے؟ کوئی کہے گا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر بہت اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پر ہے وہ گھر اچھا ہے. تا حد نظر پھیلے ہوئے نظارے آنکھوں کو تسکین دیتے ہیں. کسی نے کہا جو پہاڑ کے دامن میں ہے. کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جناب ہم تو دیہاتی لوگ ہیں, کھیتوں کے بیچوں بیچ گھر جو ہے جو اطراف میں پھیلے ہوئے سبزے اور کھیتوں کھلیانوں میں مہکتی ہوئی خوشبوئیں, تو وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا جو بہت کشادہ ہو, جس نے کہا جس کے لان بڑے بڑے ہوں. لیکن میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ شاہی محل سے زیادہ بہتر اور خوبصورت اور افضل و اعلیٰ ہے. فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو یتیم کو عزت دے دی گئی. جس یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے, مجلس رسول لگی تھی, ہجوم عاشقاں تھا. ایک شخص نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے, میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے, مل نہیں رہا. قبل اس سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے, مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا جناب میں اس کے بچے کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں, وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے. باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ پڑا. حضور نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں, ممتا کی ماری ماں الگ پریشان ہے, کئی دنوں سے نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. میں چاہتا ہوں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود میں جا کے بچے کو ڈال دوں. کہا ضرور جاؤ, میں روکتا بھی نہیں, روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں, لیکن میری ایک نصیحت ہے بھولنا نہیں. جی حضور ارشاد فرمائیے. جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بے تابی سے اسے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا, بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے, اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل پسیج جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں شفقت سے بیٹا کہہ کے پکارتا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہ کرنا روکا گیا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں یا ان تک خوشبو نہ پہنچے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے, غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا, ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ان لوگوں کے درد کو کون سمجھا ہے آمنہ کے لال کے علاوہ؟ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا کسی نے اتنا لحاظ کیا ہے جتنا آمنہ کے لال نے کیا ہے؟ کسی نے اس کی رقاقت قلبیہ کا یوں لحاظ کیا ہے جتنا میلاد والے رسول نے کیا ہے؟ تو کیا ظالم و محبوب کا حق یہ تھا کہ خاکے تراشے جائیں؟ جس نے شفقتیں بانٹی, انسانیت کو انسانیت کا درس دیا, غلامی کی زنجیریں توڑ دی, پستیوں سے انسانوں کو اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے, آقا اس پہ بھی کوڑے مارے. میرے حضور معراج سے واپس پلٹیں اور کہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ یہ میرے حضور ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں, یہ میلاد والے نبی ہیں. حضور پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری نسلیں فدا ان کے نام پر. ہم ساری زندگی بھی ان کے نام کی پکار کرتے رہیں, حق پھر بھی ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں.
ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو کیا اس رسول کا یہ حق تھا کہ چوراہوں کے اندر الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے خاکے بنا کر کے لٹکا دیے جائیں؟ تم تو جانے قربان کر دو پھر بھی حق ادا نہ ہو. لیکن یہ امتحان اس امت کا ہے. دیکھو حضور کے خاکے تو ہو ہی نہیں سکتے، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں. جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ اس محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، خاکے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم کسی اور کے خاکے تراش کر کے منسوب کیوں کر رہے ہو ادھر. باقی رہی بات حضور کی تو ممکن ہی نہیں ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. سوچا ہی نہیں جا سکتا تو تراشا کیسے جا سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ملنے گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، ان کے آخری لمحے تھے زندگی کے، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور پھر آنے والوں کی طرف رخ کیا تو کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے کہ حضور کیسے تھے، لو سئلت ان آصفہ ما اتقت، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ہمیں حضور کے بارے بتاؤ حضور کیسے تھے، تو اللہ کی قسم میرے میں ہمت ہی نہیں کہ بیان کر سکوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے شام سویرے دیکھا. وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کا حلیہ بیان کر سکے، ان کا جمال بیان کر سکے. ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. تو خاکے ان کے کیسے تراشے جا سکے؟ یہ کسی اور کی تصویریں تراش رہی ہیں. لیکن ہمارا غصہ کہ ہمارے آقا سے منسوب کیوں کر رہے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مذمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. قریش آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا یار عجیب کہانی ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. ایک بات کرو نا، تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتا ہے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ، محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں سوکھ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، تعریف ختم نہ ہو. تو کہا الذی یحمد حمدا بعد حمد. عجیب لوگ ہو تم یار، محمد بھی کہتے ہو عیب بھی لگاتے. ایک بات کرو نا، کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہوتے تو عجیب بات ہے، کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا تو عجیب بات ہے، کوئی کہے چاند روشن نہیں ہوتا تو عجیب بات ہے. کہا یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے، چونکہ ہم اہل زبان ہیں، ہم جانتے ہیں محمد کا معنی کیا. آج کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مزمم کہیں گے. استغفر اللہ نام یوں رکھ لیے. مزمم کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، تو وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے، تان و تشنی کے تیر برساتے، عیب لگاتے. تو کسی نے سنا تو وہ حضور کے پاس آیا اور بڑا دکھی تھا. حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. وہ فرمایا کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا. یہ پتہ نہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا. اور جس کا سایہ بھی نہ ہو اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈے گے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. وہ جمال دیا. ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے. کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ پیکر تراشا، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ.
یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت امام زرقانی نے لکھا کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر مدینے سے تشریف لے گئے. ایک چراگاہ میں اونٹ چر رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. حضور اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں، میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. حضور اونٹ لے کے چل دیے اور وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص اونٹ لے گیا ان میں اس کو کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. کہا اچھا کوئی پتہ پوچھا ہو؟ انہوں نے کہا بس ہم نے تو کوئی پتہ نہیں پوچھا. کہا قیمتی اونٹ دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیں تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، نہ جانتے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے. کہا وہ شخص آیا اونٹ لے گیا، ادھار لے گیا، تم جانتے نہیں، اس نے کوئی شے گروی بھی نہیں رکھی، کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں ہے. اگر وہ قیمت نہ دینے آیا کون ذمہ دار ہے؟ یار کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. دوسرا بولا یار جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا. ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آ. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے تم سے لے گیا. امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یقدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامن ہوں، مجھ سے قیمت لے لینا. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کاہے کو دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے غلام آئے. کہا اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم. کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا کہ قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں بتائیے وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو نخلستان دکھائی دے رہا ہے، کھجوروں کا جھنڈ جسے مدینہ کہتے ہیں، یہی پیارے کا ڈیرا اور وہی ان کا بسیرا ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کے سردار کا نام طارق تھا، اس وجہ سے اس کو وفد طارق کہا جاتا ہے. یہ وہاں سے اٹھا اور حضور کے قدموں میں آیا اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو حضور کا جمال، حضور کی خوبصورتی، حضور علیہ السلام کا حسن ایسا فائق تھا کہ جہاں حضور آتے پھر حضور چھا جاتے. جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا اور حضور سرخ حلے میں جلوہ فراش تھے اور میں کبھی چاند کو دیکھوں اور کبھی حضور کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. تو میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں.
تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال کا جمال عطا کر دیا جو انہی کا مقصود ہے۔ اس لیے اس جمال اور خوبصورتی کے مرقع و منبع محبوب کی عظمتوں کو کون گہنا سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا، چاند اسی طرح روشن اور تابہ رہے گا۔ یہ فرانس کے گماشتوں نے جو حرکت کی ہے، یہ ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، اس طرح کے ہونے والے واقعات کیا امت کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ امت کو صحیح معنوں میں امت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تشدد، افتراق، فرقہ بندی، گروہ بندی کے بت پاش کر کے ہم حضور کی امت بن کے کھڑے ہونے کی ضمانت اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ جب پوری دنیا کا کفر ملت واحدہ بن کے اسلام کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے، تو کیا امت کو حضور کے قدموں میں نہیں آ جانا چاہیے اور آقا کریم علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو اپنی روحوں میں جذب نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم کہلائیں کہ ہم مسلمان ہوں، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اس کی مطابقت میں نہ ہو؟ صاحب، اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارے وعدے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے انداز سیاست، ہماری گھریلو زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری خانگی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، ہمارے شب و روز حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جائیں کہ پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ کہ حضور کا فرمان اور ہمارے لیے واضح حکم تو حکم رہا، محب تو محبوب کی منشا کو بھی پا لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ رک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا حضور تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، حضور کا پھر وہاں سے گزران ہوا تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا، آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوا؟ جی میں گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ایک بحرین سے صحابی آئے اور حضور کو آ کے انہوں نے سلام کیا۔ حضور نے رخ پھیر لیا، سمجھے شاید اتفاقاً ہوا تو جدھر رخ کیا ادھر سے جا کے سلام کیا۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے ناراضگی، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو جو حضور کے قربت میں بیٹھنے والے صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس گناہ بے لذت کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، صرف 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی کا جواز دیا گیا اور باقی حرام کر دیا گیا۔ یہ عورتوں کا زیور ہے، زینت ہے، مرد کو جچتا نہیں، منع کر دیا گیا۔ اس کو جہنم کا انگارہ حضور نے قرار دیا، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ آگے بڑھے، سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ آقا کریم نے یوں پکڑ کے ایسے پھینک دی، ناراضگی ختم ہو گئی، مجلس جاری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اختتام کو پہنچی مجلس، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگے۔ تو کسی نے کہا یار وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو کہا یہ اٹھا لیجئے، آپ کی بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا کیا تھا جس کو حضور نے پھینکا۔
اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جاہلیت کی باتیں آج بھی ہماری معاشرت میں موجود ہیں، جن کو میرے حضور نے پاؤں تلے رگڑ کے پامال کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ فرمایا یہ جو تفاخر ہیں، جو تم ایک دوسرے سے بڑے بنتے ہو، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں ان تفاخرات کو یوں جو ہے وہ کچل رہا ہوں، اور باقاعدہ حضور نے پاؤں تلے جس طرح کوئی چیز کچلی جاتی ہے اور میں اس کو رونتا ہوں۔ تو کیا مزدور اور سرمایہ دار، غریب اور امیر، چودھری اور کمی کی تقسیم ہماری معاشرت میں آج بھی موجود نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو پھر یہ جاہلیت کی باتیں میرے حضور نے تو پھینک دیا اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج سودی معیشت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ نہیں ہے؟ اللہ نے تو اعلان جنگ کیا تھا اس کے ساتھ۔ آج جھوٹ قدم قدم پہ ہم نہیں بولتے۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ مومن کیا جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ نہ، کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، تقاضا آئے بشریت ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں ہو، اور ضرورت بھی ہو تو جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، سوائے 3 مقامات پر۔ صلح کروانے کے موقع پر جہاں جان کا خدشہ ہو، یا توریہ کے طور پہ آپ بولیں، یا آپ کے کسی عضو کے کٹنے کا خطرہ ہو تو اس وقت حالت اکراہ کے اندر آپ بول سکیں، اس کے علاوہ تو اجازت ہی نہیں۔ اور ہماری زندگی جھوٹ سے عبارت ہے، اور آج کہتے ہیں ہماری زندگیاں برکت سے خالی ہیں۔ برکت آئے گی کہاں سے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ انسان تو نہیں سونگھ سکتے، رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں، میلوں دور ہٹ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے تو ہمارے اطراف میں ہیں ہی نہیں، ہم نے تو اپنے اطراف میں گندگی اور غلاظتیں پھیلا رکھی ہیں۔ تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے نظام کو اپنی روحوں میں جذب کر لو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، آج پھر وہ جملہ بولتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت۔ تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا کاروبار، تمہارے وعدے اس انداز سے ہوں، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ یہ میرے رب کا عہد ہے، تم میرے رسول کے ہو کے دیکھو، زمانہ تمہارے قدموں میں رکھ دو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تیرے ہی ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہم کو زندگی کی آخری سانس تک حضور کا وفادار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دی جائے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کی جائے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے آج کے اجتماع کی برکتیں ان کی روحوں میں ڈال دے، ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے، معاشرت کا حسن عطا کر دے، صالحیت کا نور عطا کر دے، میرے ملک کی ہر حالت بہتر فرما دے، چپے چپے کی خیر فرما، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو ایسا غلبہ، طاقت، شوکت اور حشمت عطا کر کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ سیکورٹی